دیکھیے، دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک خود روزانہ کھانے نازل کیا کرتا تھا۔ یعنی آپ ایک دفعہ یہ سوچ کر ہی دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے جنت سے زمین پر روزانہ کھانا نازل ہو تو آپ اس کھانے کے بعد کیا محسوس کریں گے؟ دوستو، اس کھانے کو منو سلوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر ایسے انبیاء کے قصے تو پڑھے ہیں جنہیں اللہ غیب سے رزق عطا کر دیتا تھا، لیکن منو سلوا ایک ایسا کھانا تھا جسے ایک نبی کی پوری امت کے لیے نازل کیا جاتا تھا، اور پھر یہ بس ایک ہی دفعہ نہ ہو بلکہ ایک خاص عرصے تک روزانہ صبح و شام نازل ہوتا رہا۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا، اور آخرکار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ نے ان کی اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طی میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگنے لگے کہ اب تو ہم اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوک، پیاس اور گرم سے مر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا گیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر منو سلوا نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس پر پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایات کی ان کو گننا مشکل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ہی ناخن، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں منو سلوا کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا تھا۔ من سے مراد ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جس کو مفسرین ترنجین کے نام سے پکارا ہے۔ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے 4 کلو کی مقدار میں اترتا تھا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح آسمان سے آتا اور درختوں کے پتوں پر جم جاتا تھا۔ کئی سال جب بنی اسرائیل اس میٹھے کو کھا کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے کہ اب ہمارا دل نمکین غذا کو چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور اب ان پر شام کے وقت سلوا نازل ہونے لگا۔ سلوا کے بارے میں بہت سے قول ہیں۔
لیکن مستند روایت سے یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ یہ بنا ہوا نازل ہوتا تھا۔ الجامع الحکام القرآن باحوالہ تبیان القرآن منو سلوا کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ بہت یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موقف آتا تھا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن جب کچھ لوگ آہستہ آہستہ کھانا چھپانے لگ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں اگر کل نازل نہ ہوا تو ہم تو اس صحرا میں بھوکے مر جائیں گے۔ جب اللہ پاک کی ذات پر یقین آ رہا تو پھر اللہ پاک نے ان کی سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی منو سلوا ان پر نازل نہ کیا گیا، اور جنہوں نے منو سلوا ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب اور گوشت نہ سڑتا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ کھانے کا گلنا اور سڑنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گھیوں اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد قوم کی بھاگ دوڑ حضرت یونس علیہ السلام نے سنبھال لی اور قوم کی جنگی تربیت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے تیہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم مالکہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یونس نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحہ پر پڑاؤ ڈالا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحہ کا محاصرہ کیے رکھا اور بلا آخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعے کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحہ شہر پر قبضہ کر لیا۔